السلام علیکم. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا ہے اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا اور بہت لوگوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو 30 سیکنڈز کا آپ لوگوں نے ٹیزر دیکھا ہے اس کی جگہ پہ آپ جا کے 40 منٹس کا پورا انٹرویو دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ہر چیز کو پراپرلی ڈیفائن کیا ہے. بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو شکایت ہے کہ میں نے کہا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے برکت. دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ نہ کمائیں. میں نے ہر انٹرویو میں ہمیشہ عورتوں کے لیے سٹینڈ لیا ہے اور عورتوں کے لیے ہمیشہ میں ان کی فیور میں نے بولا ہے کیونکہ میں خود عورت ہوں. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا عورت کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیے، آپ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عورتیں کماتی ہیں انہیں گھر دیکھنا ہوتا ہے، انہیں بچے دیکھنا ہوتے ہیں، ان کے بچے رول جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں عورتیں فیس کرتی ہیں. پھر عورتوں کے جو پیسے ہیں، جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں، جب میں پیسے گھر میں لاتی ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سیونگ کہاں کروں، میں لگاؤں کہاں اور میں خرچ کیا کروں. دیکھیں، عورت کا کام ہے گھرداری سنبھالنا. انفارچونیٹلی میرے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کی زندگی میں بہت سارے ایشوز ہیں، جن کی زندگی میں بہت ساری مجبوریاں ہیں. میں سمجھتی ہوں عورتیں گھر سے باہر نکلی ہیں کمانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے. بٹ یہ الگ الگ باتیں ہیں کہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، آپ لوگ جن کو مکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہے. آج بھی میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ کھڑی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا، بہت ساری خواتین نے یہ کہا کہ جی مرد بھی جتاتا ہے. بالکل جتاتا ہوگا، لیکن یہ آپ دیکھیے، مرد ہیز ٹو بی اے پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرد کو بنایا ہی گیا ہے کہ تم ایک عورت کے پرووائڈر ہو اور پروٹیکٹر ہو. میں نے یہ سنا، آپ لوگوں نے کہا کہ جی حضرت خدیجہ ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی. میں مانتی ہوں اس بات کو، میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی. لیکن میں نے تو آپ کو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے کام کرنا چھوڑ دیں یا اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ لوگ سٹینڈ نہ لیں. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپ لوگوں نے حضرت خدیجہ کا دیکھا کہ وہ اتنی بڑی بزنس وومن ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، کیوں میں نے بولا؟ میں آپ لوگوں کے ہسبینڈس کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہسبینڈس کو، جن کی ہیپیلی میرڈ کپلز ہیں، ان کو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو پرووک کریں کہ نہیں آپ جائیں اور شادیاں کریں. نہیں، جو میاں بیوی دونوں آپس میں خوش ہیں، دونوں آپس میں لائل ہیں، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جن مرد حضرات کو کوئی خواتین پسند آ جاتی ہے، آپ مرد حضرات جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان خواتین کے سر پر ہاتھ رکھیں. جتنی بیویاں ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے شوہر کیا کر رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سب سے یہ ہے، کیا آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں اپنے ہسبینڈس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر دیکھ کے، کہ آپ لوگ اپنے دل کو یہ سمجھا لیتی ہیں کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، آتا تو میرے پاس ہی ہے. تو دیٹ مینز آپ لوگ اپنے ہسبینڈس کے افیئر جو آپ دیکھ رہی ہیں، آپ لوگ ویسے تو شیئر کر رہی ہیں، لیکن اگر وہ عورت نکاح میں آ جائے، حلال رشتے میں آ جائے، تو وہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا. مطلب آپ لوگ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جی ہم ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو پروموٹ کر رہے ہیں.